ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی دی جا رہی امانتیں حقداروں تک پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لگاتار مختلف بستیوں میں ہمارا کام جاری ہے اور وہاں سے جو تصویریں وغیرہ آ رہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لہٰذا مزید بستیوں میں پہنچنا ہے۔ اس کی ساری تفصیلات آپ لوگ جانتے ہیں، بارہا پرائم ٹائم میں اس کی تفصیلات فراہم کی جاتی ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں غریب بیواؤں، یتیموں اور بہت ہی ضرورت مندوں تک پہنچانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، مزید بستیوں میں پہنچایا جا رہا ہے، کام بھی چل رہا ہے۔ جیسے جیسے تصویریں وغیرہ آئیں گے آپ کے سامنے رکھی جائے، اور تصویریں وغیرہ رکھنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہے اعتماد بڑھ جائے، تاکہ آپ کو اس بات کا اطمینان ہو کہ آپ کی امانتیں صحیح لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ آپ بھی اس میں حصہ لیں، جن لوگوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے، اور بڑے تعداد میں لوگوں نے حصہ نہیں لیا ابھی تک، کہ جو واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے نیچے، اس پر آپ واٹس ایپ کریں گے تو آپ کو تفصیلات مل جائیں گے۔ آئیے ناظرین گرامی، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور آپ تک یہ خبر پہنچ ہی چکی ہوگی کہ مشہور عالم دین اور حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے آخری شاگرد مولانا منیر احمد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی تدفین بھی عمل میں لائی گئی۔ ان کے جنازے میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے کل سحپہر ہزاروں سوگواروں کے درمیان ان کی وصیت کے مطابق انہیں ناریل واڑی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم مولانا نے ممبئی شہر میں مکاتب قائم کر کے بہت ہی اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ مولانا کے پسماندگان میں بیوی اور 4 صاحبزادے ہیں، اور سب کے سب علماء حضرات ہیں۔ مولانا منیر صاحب کے سلسلے میں بتایا جائے تو 1948 میں چہتی ضلع جو صنعت کبیر آتا ہے، چہتی نامی ایک علاقہ آتا ہے ضلع صنعت کبیر نگر میں، وہاں پر ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم بھی انہی کے علاقے میں ہوئی، جبکہ مظاہر العلوم سہارنپور میں مولانا نے جو ہے عالمیت کی اور فضیلت کی ڈگری حاصل کی، وہاں سے فارغ ہوئے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری شاگردوں میں سے ہیں۔ مولانا منیر نے بخاری حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، اور آپ کا اصلاحی تعلق طالب علمی کے زمانے میں حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی، جو مشہور ولی اللہ ہیں اور صاحب نسبت ہیں، ان سے تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا عبدالحلیم جونپوری کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر بقیہ پوری زندگی حضرت جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ہدایت کے مطابق گزاری۔ 1971 میں حضرت مولانا عبدالحلیم جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر ممبئی تشریف لائے، اور کالینا کی جامع مسجد میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس وقت یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی، اور سامنے شراب کا اڈا تھا۔ مسلمان صرف نام کے مسلمان تھے۔ آپ کی محنت سے علاقے کے مسلمانوں کی زبردست اصلاح ہوئی، اور مسجد وسیع ہو کر آج جامع مسجد کی شکل اختیار کر لی ہے، اور جانتے ہیں ممبئی میں رہنے والے اس مسجد کی حقیقت کو۔ مولانا نے تقریباً نصف صدی یہاں امامت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ انہوں نے مکاتب کا نظام بھی شروع کیا، اور تقریباً ممبئی و مضافات میں 100 سے زیادہ مکاتب قائم کر کے جو ہے بچوں میں، نئی نسلوں میں ایمان کو داخل کرنے کی کوششیں ہوئی، اور یہ آخری سانس تک ان کی فکر میں تھی۔ 1999 سے آپ نے کھوکھا بازار کی مسجد میں اتوار کو اصلاحی مجلس کا نظام شروع کیا تھا، جو آج تک جاری تھا مولانا کی زندہ رہنے تک۔ اور پھر کالنا ممبئی ایئرپورٹ مسجد میں بھی مجالس ہوتی تھی۔ ان مجلس میں تقریباً 200 سے زائد افراد پابندی سے شرکت بھی کرتے تھے۔ ممبئی، گجرات، مہاراشٹرا، حیدرآباد سے مختلف علاقوں سے لوگ اس مجلس میں شریک ہو کر استفادہ کرتے تھے۔ کیف ناظرین گرامی، مولانا منیر صاحب کے مریدین کا حلقہ بہت وسیع ہے، جس میں علماء بھی ہیں، پڑھے لکھا طبقہ بھی ہے، انجینئروں کا بھی ایک طبقہ ہے، مصنفین کا، وکلاء کا، صحافی حضرات کا۔ ہر کوئی جو ہے مولانا سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ بہرکیف مولانا کا انتقال ہوا ہے، اور ایک بہت بڑی شخصیت تھی، دین اعتبار سے، اصلاح اعتبار سے، اور تبلیغ کے اعتبار سے بھی، تو ظاہر سی بات ہے
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ ناظرین، بین الاقوامی شہرت یافتہ امریکی سائنسدان پروفیسر ہنری کلاسن نے اسلام قبول کیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہنری کلاسن نے رمضان مبارک کا پہلا روزہ بھی رکھا اور نماز تراویح بھی ادا کی اور جلد ہی عمرہ ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پروفیسر ہنری کلاسن کا نام ڈاکٹر احمد حسن بطل نے عبدالحق رکھا ہے کیونکہ حق اور علم ان کے رب تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ ہنری کلاسن ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر، اسٹیم سیلز کے شعبے کے ایک سرکردہ سائنسدان اور موروثی نابینا پن کے علاج کے لیے ایک اسٹیم سیل دوا کی موجد ہیں جسے حال ہی میں امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سے تیسرے اور آخری مرحلے میں جانچ کے لیے منظور کر لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے دوران نہتے فلسطینیوں کی مضبوط ایمان اور ثابت قدمی سے متاثر ہو کر مغربی دنیا میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیات سمیت ہزاروں افراد تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ غزہ کی پٹی سے جو ایمان کی مضبوطی ہے اور جو وہاں سے جس طرح سے معصوم بچوں سے لے کر خواتین مرد حضرات کی جو ایمان کی ثباتی دیکھی جا رہی ہے، اس کی خوشبو اس وقت پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر دن آپ دیکھ رہے ہیں، کل بھی ہم نے ایک مشہور جو گلوکار لل جون اور بھی بہت سارے لوگوں کی اسلام قبول کرنے کی ہم نے خبریں آپ کو پرائم ٹائم کے حوالے سے دی تھی، اسی کا ایک سلسلہ اس وقت یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک مشہور سائنسدان اس وقت جو ہے دامن اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ادھر جرمن چانسلر وولاف شولز نے اسرائیل کے دورے کے موقع پر غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری قتل عام روکنے پر زور دیا ہے۔ غزہ میں 31,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں اور تقریباً پورے غزہ کو تباہ کر کے لاکھوں فلسطینیوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیلی جنگ کو خوفناک حد تک انسانیت کے لیے بھاری قیمت قرار دیا۔ یہ سی ڈی نیوز کے حوالے سے یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ اسرائیل میں جرمن چانسلر نے کہا کہ ممکن نہیں کہ ہم فلسطینیوں کو اس حال میں دیکھتے رہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جو غزہ کی پٹی پر بھوک اور تباہی سے دوچار ہیں۔ شولز اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد القدس میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے شہریوں کی اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں اور غزہ کے لوگوں کے لیے انتہائی ناکافی امداد پہنچنے دینے پر اپنی تصویر وزیر اعظم کے سامنے رکھی، جہاں امدادی اداروں کے مطابق قحط پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہو چکا، یہ تماشا اب بند کر دینا چاہیے، کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے اسرائیل کو اپنا ہاتھ روکنے کی بات کہی ہے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے مذہب اسلام خطہ عرب سے شروع ہوا اور دنیا بھر میں پھیلا۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں مساجد موجود ہیں، لیکن اسلامی ممالک میں بے شمار خوبصورت اور قدیم مساجد ہیں جن کے فن تعمیر کو لوگ آج بھی داد دیتے ہیں۔ ایسی ایک قدیم مسجد خوبصورت سعودی عرب میں بھی ہے جس کی تعمیر میں مٹی، لکڑی اور پتھروں کا استعمال ہوا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں الحدود الشمالیہ ریجن کے رفح گورنریٹ میں واقع مسجد لینا ریجن کی قدیم مسجد ہے جو اپنے قدیم طرز تعمیر کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد لینا کی تعمیر تقریباً 1370 ہجری میں ہوئی تھی اور اس کو مٹی، پتھر، لکڑی اور کھجور کے درخت کے پتوں سے بنایا گیا تھا۔ یہ تاریخی مسجد آج بھی آباد ہے اور یہاں 5 وقت کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ ابتدائی طور پر 600 مربع میٹر رقبے پر گارے اور پتھر سے مسجد کی تعمیر شروع کی گئی، جبکہ مسجد کے ساتھ باعثیہ نام کا کنواں بھی کھودا گیا جسے نمازی وضو اور پانی پینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مسجد لینا کو قدیم نجدی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ 200 نمازیوں کی گنجائش والی مسجد لینا کے خوبصورت ستون، دیوار میں بنے قرآن کے شیلف اور دلکش روشندان نجدی فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ لینا مسجد کی تاریخی اہمیت کی ایک وجہ اس کا قدیم بازار کے ساتھ ہونا بھی ہے، جو کہ 1352 ہجری میں قائم ہوا تھا اور یہ بازار گزشتہ صدی کے وسط میں مملکت کے بڑے تجارتی مراکز میں شامل تھا۔ ثقافتی ورثے کا حامل بازار 5000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے، اس میں 80 دکانیں ہیں، جبکہ یہ بازار صحرا، مسافروں اور قافلوں کی آمد کی کہانیوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا بڑی ظالم ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے، عصبیت کس طرح ہے، ذہنی فتور کس طرح سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چاہے دنیا چاند پر چلی جائے لیکن انسان کی عقل ابھی بھی اسی طرح پرانی ذہنیت کی ہے، ظلم و ستم کی ہے۔ انگلینڈ کی کاؤنٹی کمبریا میں ایک سیاہ فام اسکول کے لڑکے کو ایک سفید فام مرد کے جوتے کو چومنے پر مجبور کیے جانے کی ویڈیو اس وقت ہنگامہ مچا رہی ہے۔ لندن سفید فام کی جانب سے
اسکول جانے والے سیافام طالب علم کے ساتھ متعصبانہ سلوک کی ویڈیو نے لوگوں کو افسردہ قرار دیا۔ انگلینڈ کی کاؤنٹی کمبیریا میں ایک سیافام اسکول کے لڑکے کو سفید فام مرد کے جوتے کو چومنے پر مجبور کیا گیا۔ نسلی بدسلوکی کی مذکورہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ نیوز ہب نامی ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے سے بھی اور بھی مختلف ذرائع سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کی گئی ویڈیوز میں ایک سفید فام شخص کو اسکول یونیفارم میں ملبوس سیاہ فام لڑکے کو ہراساں کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسکول کا لڑکا اس دوران مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سفید فام لڑکا بچے کو حکم دیتا ہے کہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھو، میرے جوتوں کو چاٹو، دوسری صورت میں تمہیں بہت مارا جائے گا۔ ملزم سیاہ فام بچے سے بار بار کہتا ہے کہ میرے جوتوں کو چاٹو۔ اس دوران کیمرے کے پیچھے موجود لوگوں کو ہنستے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آن لائن ایک اور کلپ بھی پوسٹ کی گئی جس میں وہی لڑکا سڑک پر دوسرے طالب علم کو تنگ کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے۔ اس نے طالب علم کو دوبارہ مکے بھی مارے۔ انگلینڈ میں اس واقعے کو نفرت انگیز جرم کے طور پر دیکھا جائے اور طالب علم پر تشدد کرنے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ترقی یافتہ ممالک کہلائے جانے والے ممالک میں بھی آپ کو اس طرح کی خبریں جو عصبیت، نسلی عصبیت کی ہوتی ہیں، وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ناظرین گرامی، لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ چونکہ جیتے نہیں ہیں، وہ لگاتار اب دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ صدر منتخب نہ ہوئے تو امریکہ میں خون ریزی ہوگی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے ریاست اوہایو میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدارتی انتخابات کی تاریخ 5 نومبر کو تاریخی اور اپنی انتخابی مہم کو امریکہ کے لیے اہم موڑ قرار دیا ہے۔ خون ریزی سے متعلق ان کا بیان انہوں نے امریکی آٹو انڈسٹری کو لاحق خطرات سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے دیا۔ انہوں نے میکسیکو میں گاڑیاں بنا کر امریکیوں کو فروخت کرنے کی چینی منصوبے پر شدید تنقید بھی کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، باتوں میں اس طرح سے بیان دینے کے بعد اس وقت جو ہے ان کے بیان کو الگ طرز سے پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ بائیڈن کے سلسلے میں جو فیصلہ انہوں نے غزہ پٹی اور فلسطین پر معصوم فلسطینیوں کو قتل عام کے لیے اسرائیل کا ساتھ دیا، اس کی وجہ سے بائیڈن پوری طرح سے اس وقت شکست کے کگار پر پہنچ چکے ہیں۔ خود یہاں کے جو ہے الگ الگ اخبارات اس سلسلے میں تبصرے کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ابھی ہم لوگوں نے گجرات یونیورسٹی میں غیر ملکی مسلم طلباء پر حملے کی خبر سنی تھی۔ آج دیکھیں اس خبر کو بھی پوری طرح سے دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن گجرات کی بات آتی ہے تو میڈیا کو بھی سانپ سونگھ جاتا ہے۔ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ نے اپنے جونیئر میڈیکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے ہاسپٹل کے روف پر لے جا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جی ہاں، سینئر میڈیکل اسٹوڈنٹ کی جانب سے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ یہ وڈودرا گوتری ہاسپٹل میں پیش آیا معاملہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سینئر اسٹوڈنٹ میڈیکل اسٹوڈنٹ جو فائنل ایئر میں پڑھ رہا تھا، اس نے سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ کے ایک لڑکی کے ساتھ دوستی کر لیا۔ پھر دوستی کے درمیان میں کچھ دراڑیں آئیں۔ دراڑیں آنے کے بعد کسی بات کو لے کر کے اسے ہاسپٹل کے اوپری حصے پر بلایا اور اس کے ساتھ جسمانی زیادتی کی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے پولیس تھانے میں پہنچ چکا ہے۔ کس طرح سے اس وقت جو ہے میڈیکل کالجز میں، یونیورسٹیوں سے جو خبریں نکل کر کے آتی ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ ناظرین گرامی، انتخابات 2024 عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے روٹ میپ بھی بن چکا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ ایسے میں کرناٹک کے وجے پور سے خبر آ رہی ہے کہ 2,93,00,000 روپے نقد ضبط کر لیے گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، لگ بھگ 3 کروڑ روپے نقد اس وقت جو وجے پورہ CEN کرائم پولیس نے یہ جو ہے ضبط کر لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حیدرآباد سے یہ آ رہے تھے۔ اس درمیان میں پولیس کو جب خبر ملی تو ان کو ایک چوکی پر پکڑ کر سندگی بائی پاس کے پاس جو ہے پولیس نے اس کو روکا اور تلاشی لی گئی، تو اس میں لگ بھگ 3 کروڑ روپے جو ہے ضبط ہوئے ہیں۔ ابھی تک یہ پیسہ کس کا ہے، اس لیے کہ جن کو پکڑا گیا ہے انہوں نے پوری طرح سے اس سلسلے میں ابھی کوئی دستاویزات پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ ایسی صورتحال میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عام انتخابات کے گائیڈ لائنز کے سامنے آنے کے بعد جو ہے اب آپ لوگوں کو جو ہے بڑے پیمانے پر پیسہ لے جانا لانا ایک خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، بنگلور کے بیلندور کے ایک نجی اسکول سے یہ خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک خالی زمین پر جو ہے دھماکہ خیز مواد ملا ہے پولیس کو۔
बेलंदूर के प्रक्रिया नाम एक स्कूल आता है, वहाँ पर उसके सामने एक खाली ज़मीन है, उस पर जो है ये बॉम्ब तैयार करने के लिए इस्तेमाल में लाने वाली जिलेटिन और डिटोनेटर और भी इस तरह की चीज़ें जो धमाकाखेज़ मादा तैयार करने में काम में आती, उन चीज़ों को मिलने के बाद जो है एक मरतबा फिर यहाँ पर अलग किस्म की खलबली मची हुई है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ ही दिन पहले यहाँ के कैफ़े में जो धमाका हुआ था, उसके बाद किस तरह लगातार पुलिस अफसरान को सब धमकियाँ दी जा रही थी और यहाँ की सियासी लीडरान को भी धमकियाँ दी जा रही थी। ऐसे में इस तरह की चीज़ें मिलना इस वक्त एक अलग ही रूट और अलग ही तरह का जो है इश्तिबाह पैदा कर रहा है। इस पर पुलिस के छानबीन करने की बात सामने आई है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।